اور سرکار اپنی کتاب دا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جتنی کہانی ہے اس دا تعلق مخلوق نال ہے۔ ایک اہم علمی گل میں تواڈے سامنے واضح کر دینا چاہنا کہ مخلوق کس نو کہندے ہیں۔ مزہ آ جائے گا معاشر میں کچھ سننے سنانے کا، زبان تو میری ہوگی اور کہانی آپ کی ہوگی۔ الا للہ الخلق والامر، پھر سنو، الا للہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ دی ہے، امر بھی اللہ ہے۔ ثابت ہویا اللہ نے دو کیٹاگریاں پیدا کی، ایک مخلوق پیدا کی تھی، ایک امر پیدا کی۔ اسی تو انو روشناس کرانا چاہنے ہیں کہ تعلیم اپنی اصل ہے کہ یہ الگ گل ہے کہ آدھو دے گرد آ گئی ہے، آجو دے معاملات وہ نہیں رہے۔ اس بشری وجود نو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں نے، وہ جڑا روح والا وجود ہے اس کو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں نے، یہ جڑا نفس اندر موجود ہے اس کو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین، آج سید محمد وارث شاہ سرکار دی تصنیف ہیر دا 7واں عنوان ہے۔ اس عنوان تو سید وارث شاہ سرکار اپنی کتاب دا آغاز کر رہے ہیں۔ اتھوں انہوں دی کتاب شروع ہو رہی ہے۔ پہلے انہوں نے توحید تے بات کی تھی، اس تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی، اس تو بعد حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام اہل بیت کا ذکر کیتا، پھر غوث اعظم پیران پیر دستگیر دی بات کی تھی، اس تو بعد اپنے پیر و مرشد شیخ بابا فرید سرکار دی مدح بیان فرمائی۔ اور سرکار اپنی کتاب دا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب دی وضاحت ضروری اس واسطے ہوئی کہ آج موجودہ دور دے اندر جو کچھ خانقاہی نظام ہے وہ بے شک شریعت اس کی گرفت کر دی، جو کچھ مسائل ہے نے تصوف جس طرح اپنی بنیاد تو ٹریا اٹھیا، اور چونکہ اس دے بنیاد دے اندر شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام دا کردار ہے، اہل بیت اعظام دا کردار ہے، آج یہ تصوف اپنی اصل لینڈ چھڑ گیا، اور بے شک اس دے ہوتے اعتراضات جڑے ہے نے، سانو وہ دے نال کوئی بحث نہیں، بلکہ اسی اس حق چاہ کہ اس دی گرفت ہونی چاہیے۔ باقی جو اس دی اصل بنیاد ہے، دیکھو جس وقت تصوف اپنی آغاز رہا تے اس وقت اگر کوئی اپنے پیر دی خانقاہ تے تصوف دا علم لین واسطے گیا تے 35 سال تک لوگوں نے خدمتاں کی دیا، بڑا لمبا عرصہ چلا کشیاں کیتیاں، مراقبے کیتے، اپنے نفس دی اصلاح دے اسباب پیدا کیتے، خدمت کیتی، آداب دا خیال رکھیا، اور بہت گہرائی تک وہ لوگ شریعت نو مطالعہ کرن دے حق وچ رہے۔ آج تک سنن وچ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ تصوف دا تعلق قرآن نال نہیں، حدیث نال نہیں،
اے لا یعنی گفتگو ہے، اس کا تعلق حقیقت نال نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ تصوف جس طرح مشکات شریف دی پہلی حدیث ہی اس بارے کہ جتے لفظ احسان دی تشریح اللہ دے نبی نے فرمائی، او تو علماء نے اہل عرفان جڑے لوگ نے انہوں نے تصوف بھی اخذ کیتا ہے۔ تصوف اصل دے وچ بندے دا اپنی خواہشات نو ختم کر کے اپنے رب اور اس دے رسول دی مرضی دے وچ ضم کر دینا۔ تصوف دے وچ ایک عقیدہ واضح ہویا وحدت الوجود۔ جتنے بھی آج فقراء لوگ نے، صوفیاء لوگ نے، انہاں دا ایہی عقیدہ رہا کہ وحدت الوجود دا مطلب ہے کہ مخلوق جس وقت اپنی اصلاح کر لوے تے اے ختم ہون تو بعد اپنے خالق دی صفات دے اندر داخل ہو جاندی ہے، یعنی او خالق اور اے مخلوق ایک میں ہو جاندے، جس دی وضاحت کی تھی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، کہ جس وقت اصلاح ہو گئی تو میں پرت کے تے پھر اپنے خالق دی صفات دے اندر داخل ہو جانا۔ وحدت الوجود یعنی مخلوق یا خالق دو الگ الگ کیٹاگریاں نہیں۔ اس نال علماء نے بے شک اختلاف کیتا، اور پھر مجدد الفسانی نے رحمت اللہ علیہ نے اکبری دور دے اندر جدوں اپنا مشن چلایا تو انہوں نے ایک عقیدہ واضح کیتا وحدت الشہود دا، یعنی خالق اپنی حیثیت اور صفات خالق ہی ہے، مخلوق دی صفات الگ نہیں، کچھ بھی ہو جائے اے دوویں صفتاں ایک نہیں ہو سکدیاں۔ وحدت الوجود دا عقیدہ اسی کہ یہ ایک ہو جان گیا آخر۔ وحدت الشہود نے واضح کیتا کہ خالق الگ صفت ہے، مخلوق الگ صفت۔ اتھے ہن جڑی کہانی حضرت وارث شاہ سرکار نے لئی اور اس دے تو تصوف دی اصلاحات نو واضح کیتا، ایک ہیر رانجے دی کہانی انہوں نے لئی۔ معاشرے دے رگو پہ وچ کہانی چل رہی سی اور اے دے کردار تو لوگ واقف نے، تسی بھی تھوڑا جا سماعت کر لو کہ ایک باغ دے اندر چلا گیا، وہ باغ ایسی ہیر دا اتھے جا کے سو گیا، ہیر اپنی سہیلیاں نال آئی، انہیں ویکھیا وہ ستیا پہ، انہیں سوٹیاں شوٹیاں ماریاں، انہوں جگایا، انہوں چنگا لگ گیا، انہیں اپنے باپ نو کہا کہ ابا تینوں مجھاں دا راکھا چاہیے، چھیڑو چاہیے۔ انہیں تھے دو کردار وارث شاہ نے متعارف کرائے نے، ایک لفظ چاک استعمال کیتا ہے، ایک لفظ رانجا استعمال کیتا ہے۔ جیتے لفظ چاک استعمال کیتا ہے اتھے او مجھاں دا چھیڑو جڑا ڈوکر ہے انہوں چاک کہندے، جیتے لفظ رانجا استعمال کیتا ہے اتھے کردار ہی کہ جڑا انسان دا وجود ہے۔ اتھے انہیں اپنے باپ کو سفارش کی تھی کہ انہوں نوکر رکھ لے، انہیں کہا ٹھیک ہے رکھ لے، کرو چوری کٹے جو کچھ کر کے تے لے کے آ جاوے۔ وہ چاچا او دا قیدو سی جنہوں وارث شاہ سرکار نے شیطان دا ایک کردار دیتا ہے کہ او دی ٹو وچ رہن لگ پیا، انہیں شکایت کی تھی، جا کے پھڑا دیتا۔ باپ دا ناراض ہویا، انہوں نے کہا جی چلو دی شادی کرو، انہوں نے کھیڑیاں دے نال گل بات کر لئی تے وہ برات لے کے آ گئے، ہیر دی شادی ہو گئی، ہیر پرنی کے رنگ پور علاقے دے اندر لگی گئی۔ رانجا پریشان ہویا، پھرن لگ پیا، انہوں کیسے کیا کہ تو جوگی بن جا تا تو جا سکنا ہے۔ چلدے ایک دن ہیر دے دروازے تے پہنچ گیا تے ہیر دی ننان ایسی سہتی جنہوں وارث شاہ نے موت دے نال تشبیہ دی۔ اتھے جا کے سہتی تے جوگی دا ایک ٹاکرا ہویا آپس دے وچ۔ اصل وارث شاہ دی کتاب دا سواد جس بندے نے لینا، سہتی اعتراض کر دی ہے تے جوگی جواب دیندا ہے۔ اتھے سید وارث شاہ سرکار نے اپنے علم دی گرہ کھولی کہ کوئی ایسی گل نہیں رہی جیڑی سہتی نے اعتراض نہیں کی تھی،
اور کوئی ایسا سوال نہیں رہا کہ جس کا جواب جوگی نے نہیں دیتا. بڑی پر مغز بحث ہے. میں تواڈے سامنے مختصر گل پیش کر دیتی. ہن وارث شاہ سرکار دی اس گل نو سمجھو کہ یہ جتنی کہانی ہے اس دا تعلق مخلوق نال ہے. اس دا تعلق مخلوق نال. تسی سنتے رہتے ہو کہ اسی مخلوق ہاں تے ساڈا ایک خالق ہے. ایک اہم علمی گل میں تواڈے سامنے واضح کر دینا چاہنا کہ مخلوق کس نو کہندے ہیں. مخلوق ہر اس وجود نو کہندے نے کہ جڑی ایک نر تے ایک مادہ دے ملاپ تو پیدا ہو. اللہ نے جوڑے پیدا کیتے. بٹیرا پیدا کیتا نال او دا جوڑ پیدا کیتا. ککڑ پیدا کیتا او دے نال ککڑی پیدا کیتی. کوڑا پیدا کیتا او دے نال کوڑی پیدا کیتی. مرد پیدا کیتا او دے نال عورت پیدا کیتی. جتھے نر تے مادے دا ملاپ ہے. مزید تسی لوگ سمجھدار ہو سمجھ جاؤ. مذکر اور مؤنث دا ملاپ ہے. ہن جتھے انسان دا ملاپ ہے عورت دے نال اتھے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت دیتی. شریعت دے دیتی. میں پہلے کسی بحث تانوں دس چکیا کہ انسان تریاں جانا دا مجموعہ ہے. ترے جانا نے. ایک اے جان ہے جڑی بشریت دی جس دی تصویر اکھ دا آئینہ سامنے لایا ہے. یہ تصویر ہے. یہ حقیقت نہیں ایک تصویر ہے. میں تواڈی اکھ دے اندر نظر آ رہا. میرا پھیلاؤ کتنا کہ وجود کیسا ہے. رنگت کیسی ہے. قد قامت کی ہے. اے اس اکھ دے کیمرے نے کیپچر کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے دے اندر روح جو اللہ تبارک و تعالی دی. اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جدو میں اپنی روح دے پھونک دوں اللہ نے اپنی روح پھونکی. یہ روح ہے. تیسری چیز ہے نفس. تیسری چیز ہے نفس جیڑا جنات دے وچوں ہے جس دا تعلق اگ دے نال ہے جہدے اوتے اختیار شیطان ہے. اس دنیا دے وچ قرار پکڑن دا ذریعہ اے نفس ہے. اگر یہ نفس انسان دے اندر نہ ہوندا تے انسان دا دل اس دنیا چ لگنا نہیں سی. کیونکہ تا بنیادی طور تے جنت دا مال سی. انہیں جنتی پاسے زور دینا. ہون بھی کسے وقت یہ جڑے فقراء تے درویش لوگ ہوئے نے یا ہندوؤں دے وچ جوگی ہوئے نے یا اور کئی مذاہب دے اندر ہوئے نے جڑے دنیا داری نو بالکل چھڑ جاندے وہ پھر طبیعت جدو فطرت اود کے آندے یہ تے واپس اپنی اسے تنہائی خلوت جنت دے پاسے زور مار دی. اس بات نو سمجھو کہ جدو نر اور مادہ دا ملاپ ہو جائے تے اتھے اللہ تبارک و تعالی دی قدرت اپنا اظہار کر دی. یہ بڑی میں باریکی دی گل کر رہا ہے. اس نو سمجھو اللہ اپنی قدرت دا اظہار کردا ہے. لوگ صاحب اولاد ہو جاندے نے. اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے. اللہ نے بیٹی دے دیتی. کیوں کہ او شریعت دے اندر انہیں نکاح کیتا پہ. یہ جتنے خامن تے بیوی دے معاملات نے یہ تمام عبادات دی بنیاد نے. اعلیٰ عبادات دا خزانہ ہے. خیرکم لعالی. تو آڈے چو بہترین انسان ہوئے جڑا اپنے اہل خانہ دے نال بہترین. اور ایک گل یاد رکھو کہ جتھے نکاح نہیں آندا شریعت دا قانون لاگو نہیں ہوندا اتھے عمل کیمیا ہوندا ہے. عمل تو وہی ہوندا ہے. نر اور مادہ دے ملاپ دا عمل تو وہی ہے. نتیجہ وہی آئے گا سامنے. اے پھر تسی آپ سمجھ لو کہ حلال اور حرام یا جائز یا ناجائز دا معاملہ پھر کیویں چلتا ہے. اگر شریعت دی گنجائش موجود ہے تو انہوں اسی جائز کہہ دیاں گے. اگر وہ دے شریعت دا اصول نہیں موجود ہے شریعت تو بار بار کچھ معاملات چل گئے نے تو اس نو اسی جائز نہیں کہہ سکتے. اے عمل کیمیا ہے. اور سمجھو کہ عملی کیمیا دا تعلق نفس نال شیطانی کوشش نال.
کام تو نتیجہ تو وہی آئے گا، لیکن شریعت تو بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن شریعت دے قانون دے اندر رہ کے اپنے مفادات کو حاصل کرے۔ اور اس بات کو تسی سمجھ سکتے ہو، قرآن پاک نے 15 پارہ بنی اسرائیل سورت دے اندر ارشاد فرمایا الا للہ الخلق والامر، پھر سنو الا للہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ دیے، امر بھی اللہ ہے، مخلوق بھی اللہ دیے۔ ثابت ہویا اللہ نے دو کیٹاگریاں پیدا کی تھی، ایک مخلوق پیدا کی تھی، ایک امر پیدا کی۔ مخلوق تو وہی ہے جڑا نار تے مادے تو ملاپ پیدا ہو گیا، اس طرح ہر بندے نو اللہ نے اولاد دیتی شریعت دے قانون وچ رہ کے۔ ایک چیز ہے امر، امر دے وچ بھی اولاد ہوندی ہے لیکن معاملے اے نہیں ہوندے نار اور مادہ۔ میں تواڈے سامنے ایک مثال رکھنا، مچھی، پانی دے اندر مچھلی، علماء دے نال رابطہ کر کے پوچھ لو، میں اگر غلط ہاں تو میری اصلاح کر دیو، مچھلی دے اندر نر نہیں ہوندا، مذکر مؤنث نہیں ہوندے، مچھلی ساری مؤنث ہوندی۔ اے امر ہے۔ مخلوق دے وچ جڑا حلال جانور ہے، جس ویلے انہوں ذبح کرو گے تے 3 رگاں اودیاں کٹ دینیاں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، اے شرط ہے کہ او دا خون کٹ دے۔ لیکن جیڑی چیز امر ہے او جس وقت اپنے اسباب تو باہر نکل آئے گی تو او دی موت ہی او دی علت دی دلیل ہے۔ مثلا مچھی پانی دے اندر زندہ ہے، پانی جو باہر کٹ دیو او دا سا ختم ہو گیا، ہن انہوں ذبح کرنے دی ضرورت نہیں، وہ حلال ہے کیونکہ وہ ہے ہی امر۔ مخلوق واسطے ذبح کرنا شرط ہے، امر واسطے نہیں۔ آج کل ہے ایک عذاب آیا پہ فصلہ جو دے پنجاب دے اندر سندھ دے اندر ٹڈی دل، یہ بھی امر ہے، ادھا بھی نر کوئی نہیں، اور اس کو بھی تسی پھڑ کے کھا سکتے ہو، حلال ہے، علماء دے نال رابطہ کر کے پوچھ لو، لیکن وہ دے واسطے ذبح کرنے دی کوئی شرط نہیں کیونکہ وہ ہے ہی امر۔ اور اتھے ایک بات تسی سمجھو، صوفیاء نے جڑی بحث کی تھی تصوف دے وچ، صوفیاء دی جڑی بحث اسی کہنے ہیں کہ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر تواڈے اندر کسی چیز سے اختلاف آئے تو اللہ دے پاسے معاملہ پھیرو، قرآن کو لو پوچھو، اگر نہیں لفظ بات سمجھ آندی تو محمد پاک دی حدیث تو دلیل لو، اگر سمجھ نہیں آندی تو اہل بیت نال رابطہ کر، تو اہل بیت دا بھی مواد موجود ہے۔ اصول کافی دی صورت ہے، ملا یازر الفقی دی صورت ہے، 4 کتابہ جڑیاں موجود رہے فقہ جعفری کے حضرات کو، وہ اہل بیت دا خزانہ ہے، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے اولی الامر نے، اور جو کچھ انسان دا مذکر اور مؤنث دی حیثیت وچ معاملہ ہے، اتھے صوفیاء اکرام تھوڑی جی احتیاط کر گئے نے کہ جڑے اہل بیت عظام نے، جنتی لوگ نے، اللہ دے پاسوں توتے لوگ نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہاں دی اللہ نے تطہیر کر دیتی، انہاں دے معاملے میرے دوستو پھر جس طرح بندہ لذت حاصل کرتا ہے، مزہ حاصل کرتا ہے، انہاں دا پھر معاملہ صرف نظر نال چلتا ہے۔ حدیث چاہتا ہے نا کہ اہل جنت ایک دوجے نو ویکھن گے تے نظر ہی نال اللہ پاک انہاں نو او سواد تے او لطف تے او مزہ دے دے۔ نظر، علامہ اقبال نے کہا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، نظر بنیادی چیز ہے۔ نصیب صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہو، نظر آخر نظر ہے، سیما فخر آبادی دی غزل ہے، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، مزہ آ جائے گا معاشر میں کچھ سننے سنانے کا، زبان تو میری ہوگی اور کہانی آپ کی ہوگی، کیا ہوا جو لگ گئی آگ ایسی ماب سینے میں،
کیا ہوا جو لگ گئی آگ ایسی ماب سینے میں، ہزاروں انگارے بھرے تھے دل میں لگ گئی ہوگی۔ ایسی ماب اکبر آبادی ہوئے جنہیں قرآن مجید دا ترجمہ شیراں دے انداز کی۔ ہندوستان دا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اللہ پاک انہوں غری کے رحمت کرے۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھو میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ایک خلق ایک امر، اور صوفیاء کرام دی جتنی بھی بحث ہے او دے وچ اے لازم ہے کہ ایک بشری وجود ہے، ایک دے وچ روح ہے، ایک دے وچ نفس ہے۔ اس بشری وجود نو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں نے، وہ جڑا روح والا وجود ہے اس نو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں نے، یہ جڑا نفس اندر موجود ہے اس نو بھی اللہ نے دو روحاں دتیاں۔ اے جڑا بشری میرا وجود ہے اس دی ساری جان دماغ دے اندر اللہ نے رکھ دی، تاں ہی بندے نو ڈاکٹر حضرات کو پتہ کر لو، سائنس کہندی ہے بندے نو جس وقت موت آندی ہے تو سب تو پہلے روح دماغ چوں نکلتی، تاں ہی انسان دے جتنے آپریشن نے انہاں دے وچ دماغ دا آپریشن سب تو زیادہ ٹف اور مشکل ہے کہ جس ویلے یہ جو جان نکل جائے تو پھر پرت کے آندی۔ تو جڑی روح ہے، روح دا بنیادی جڑا مرکز ہے اس دی جان جڑی ہے دل دے، روح دا تعلق دل نہ، اور جڑا نفس ہے اے دی جان ناف دے اندر ہے، تو نہیں جس نو کہندے ناف، ناف دے اندر دو روحاں جس طرح بیان کیتیاں، ایک روح اوے جڑی سیلانی سیر کردی رہنی، مثلا میں سو جانا میری روح باغ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، انگلینڈ چلی گئی، پیر دے دربار تے چلی گئی، کسی ڈرونی جگہ تے چلی گئی، جنگلا پہاڑا پانیاں پہ سیر کردی ہے، پھر میں جدو ستے جاگنا تے واپس آ جاندی ہے تے میں جاگ جانا۔ دو روح نے، ایک روح جڑی مقیم ہے اپنی جگہ تے قائم ہے، جاندی آندی کدھر نہیں، دوجی روح جڑی سیر کردی رہندی۔ اگے چل کے وارث شاہ سرکار دی وضاحت کرن گے، میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہتا سا قرآن پاک دے حوالے نال سمجھا دیتی تے انشاءاللہ مزید اگے چل کے وضاحت کران، کیونکہ بنیادی چیز جڑی ہے وہ تو تصوف ہے کہ انسان دا اپنے رب نال ایک رابطہ ہو جائے، اور اس دے مبلغ بڑے گزرے نے، خاص کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ بہت زیادہ تبلیغ فرمائی۔ بے شک جڑے لوگ اعتراض کا انہوں نے تصوف دی تعلیم دا ہی نہیں پتا، اسی تو انہوں روشناس کرانا چاہنے ہیں کہ تعلیم اپنی اصل ہے کہ یہ الگ گالے کیا دو جو تے گرہ دا گئی ہے آجو دے معاملات وہ نہیں رہے۔ وارث شاہ سرکار نے اپنی کتاب دا تعارف اپنی زبان اج کرایا، اس تو پہلے کہ میں بولا سرکار دی اپنی زبانوں سن کہ میری مراد ہیر تو کی ہے، چاک تو کی ہے، رانجے تو میں کی مراد لئیے، سیتی تو کی مراد لئیے۔ ایک گل تسی سمجھ جاؤ گے میرے دوستوں بزرگوں تے تو انہوں اگلی گل ساری وارث شاہ دی سمجھ آ جائے۔ ہیر روح تے چاک کلبوت جانو بال نات ہی پیر بنایا ہے، پہ جتے میں ہیر دی گل کیتی ہے اتھے روح دی گل کیتی، جتے چاک دی گل کیتی رانجا نہیں چاک دی گل کیتی، اتھے اس بشری وجود کلبوت دی گل کیتی، تے جتے میں پیر دی گل سمجھانا چاہنا اتھے میں بال نات دا نام لیا ہے، گویا جتے بھی بال نات دا ذکر آئے گا اتھے پیر دی صفت سرکار نے پیش کی دے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پانچ پیر ہوا سے پانچ تیرے جنہ تھاپنا تو دنوں لایا، اے زبان، اے ناک دا سنگنا، آنکھ دا بیکھنا، کان دا سننا، آنکھ کان ناک زبان ہاتھ دے نہ لمس جڑا ہے وجود دا لفظ جڑا ہے، یہ پانچ حواس نے فرمایا یہ پانچ پیر نے تیرے یہ انسان دی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہنیرے جو میں بیٹھے ہوا میرے ہاتھ لے ساپ آ جاوے تے ہاتھ دے نالو دا لمس کرنا ہی میرا دماغ میں دس دے گا کہ تیرے ہاتھ لے کیے چھپکلی ہے کیے ساپے گئے کیے گئے۔
قاضی حق یعنی حق خدا دی ذات جتے لفظ قاضی استعمال کیا قاضی حق چھبیل نے عمل تیرے عیال منکر نکیر ٹھہرایا عیال بکریاں دے چروایا رانجے نو ملیا سی رستے دے وچ او منکر نکیر نے قاضی جتے لفظ اتے حق چھبیل جڑا تیرے عمل نے کوٹھا گور تے اسرائیل ہے کھیڑا جڑا لیندے او روح نو تایا ہی کھیڑا آیا شادی کر کے روح ہیر نو لے گیا اسی طریقے نے فرمایا کہ کھیڑے تو مراد اسرائیل ہے کہ جی میں او آندہ ہے آسمان تو لیندہ ہے تے روح نو لے کے ٹور جاندہ ہے قیدو لنگا شیطان ملعون جانو جس نے وچ دیوان پھڑایا ہی قیدو نے شکایت کی تھی تے ہیر دے ہوتے الزام لگ گیا سیاں ہیر دیاں رن کار بار تیرا جنہ نال پیوند بنایا ہی ہیر دیاں جڑی سہیلیاں نے پوئی سرکار نے فرمایا جتھے بھی تیرے سنگی بیلی یار نے انہاں تو مراد تیرے اعمال نے ملکی چوچک فقہ اصول دو میں جنہ حق دا راہ بتایا ہے ملکی چوچک ہیر دے ماں پیو نے سرکار نے فرمایا جتھے ماں پیو دا ذکر کیتا ہے اتھے فقہ دا ذکر کیتا ہے یہ ماں پیو فقہ دا اصول ہوندے نے چنگی گل ہوئے تے شاباش دیندے نے ماڑی ہوئے تے سزا دیندے نے جیڑا بولدا ناطقہ ونج لیے جس ہوش دا راگ سنایا ہے یہ جیڑا ناطقہ ہے اسرافیل علیہ السلام دے منہ وچ سور پکڑیا ہوا ہے قیامت دے دن وہ پھونک مارن گے تے مردے قبرہ دے وچوں جاگ جان گے زندے سارے ٹھہر ہو جان گے یہ جڑی اذان ہوندی ہے یہ بھی ایک شریعت دی آواز ہے ہوشیار ہو جاؤ صبح صبح چڑیاں طوطے وغیرہ پرندے چہچہاندے نے بولدے نے جگاندے نے دریا چلدا ہے تے اپنی آواز دیندا ہے ہوا چلدی تے شکار دیندی ہے زلزلہ آندا ہے تے گڑکدا ہے بدل چڑھدے نے تے شور مچاندے نے انسان انہاں کولوں ڈر جاندا ہے کوٹھے تے چڑھ کے بانگا دینی شروع کر دے سرکار نے فرمایا میں ونجلی دا ذکر اس طرح ناطقے دا کیتا ہے جوگی ہے عورت کان پاڑ جس نے سب رنگ پپوت رمایا ہے یعنی جوگی بنیا انہیں اپنا کان پڑا دیتے عورت دا روپ تار لیا شہوت پابی تے پوکھر بیل باندھی جنہ جنتوں مار کڑایا ہی او مسیح ہے ماں دا شکم بندے جس وچ شب روز لگایا ہی جدو رانجا ٹریا تے پہلی رات مسیحتے آئی بابے عبدالستار نے کہا سی نا تخت ہزارے ہو میاں رانجا ٹریا پہلی رات مسیحتی اگے تے ہوندیاں لیو تو لائیاں آج 70 بھی نہیں ہیں مسیحتی اس مسیح تو سرکار فرماندے نے میری مراد جدو انسان ماں دے پیٹ قرار پکڑدا ہے وہ ماں دا پیٹ مسیح تے کیونکہ نکاح دے طریقے نال حلال اور جائز طریقے تے آ رہا ہوندا ہے او ماں دا شکم ہو دے واسطے مسجد ہے ترنجن یہ بدعملیاں تیریاں نے کڈ قبر تھی دوزخی پایا ہے ترنجن پنجاب دے اندر ایک روایت ہے نوجوان لڑکیاں کٹھیا ہو کے کھیڈ دیا نے کوئی بھی کھیڈن چھپن چھوت ہو جائے پاج کھیڈنا یا کوئی اور کود کاد کے اپنا معاملات چلانے مہدیاں لانیاں گڈی پٹولے یہ سارے فرمایا اپنا وقت ضائع کر غفلت دے اندر پہ جانا بدعملیاں اختیار کر لینی وانگ ہیر دے بن لے جان تینوں کسے نال نہ ساتھ لدایا جس طرح ہیر کلی گئی سارے نو چھڑ کے رنگ پور دے اندر کھیڑا انہوں لے گیا اسرائیل آیا تے لے گیا بندے تینوں بھی ایک دن اسرائیل نے اچک کے لے جانا ہے تیرے رشتہ دار دوست احباب یار بیلی سارے نے اتھی رہ جانا ہے دنیا جان میں جویں چنگ پیکے گور کالڑا باغ بنایا ہی جویں ہیر اپنے پیکے چنگ نو چھڑ کے چلی گئی تو بھی چھڑ جانا ہے سہتی موت تے جسم ہے یار رانجا انہاں دوہاں نے پہڑ مچایا ہے لڑائی دوہاں نے میں تو انہوں دسیا کہ اصل ہیر دا جڑا مواد ہے وہ اس جگہ تے وجہ تے جوگی تے سہتی دی بحث ہے آپس عدلی راجہ ہی نیک نے عمل تیرے جیسے ہیر ایمان دوایا ہی ہیر نو ایمان دوایا یہ لی راجہ ہو دے حوالے کر دیتا عدلی راجہ اندر ویکھ تو اپنے آپ وال کے تینو راہ طریق سمجھایا ہے جنہوں اقبال نے کہا سی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وہ گل بارش شادی کے اندر ویکھ تو اپنے آپ وال کے تینو راہ طریق سمجھایا ہی وارث شاہ میاں بیڑی پار تیری کلمہ پاک زبان تے آیا ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ